اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ مسٹر ٹرمپ صاحب جس نے الیکشن لڑا اس نعرے پہ، صدارتی الیکشن لڑا اس وعدے پہ کہ میں دنیا میں امن قائم کروں گا، اور پھر جب پاکستان کی دفاعی قوت نے ہندوستان کی دفاعی سسٹم کو 3-4 گھنٹوں میں سمیٹ لیا تو بیچ میں پڑ گیا، تو کہا میں نے جنگ بند کرا دی، میں نے جنگ بند کرا دی، اس کے بعد جنگ کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحانہ بمباریوں کی حمایت کرنا، لبنان پر اسرائیل کے حملوں کی حمایت کرنا، یہ کب امن کی علامت ہے؟ یہ کب امن کا دعویٰ ہے؟ شام پر حملے ہوئے، آپ نے حمایت کی، اور اس دوران میں انہوں نے ہمارے آرمی چیف کو دعوت دی کھانے پہ، اور پاکستان کے حکمران اس سے خوش ہوئے اس ناشتے سے کہ ٹرمپ کے لیے آئندہ سال کے نوبل انعام، امن نوبل انعام کی سفارش کریں، جس کے ہاتھ سے افغانستان کے مسلمانوں کا خون رس رہا ہے آج بھی، جن کے ہاتھوں سے عراق کا خون رس رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، اور آج جب وہ ایران پر حملے کر رہا ہے، کیا یہ امن کے اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت نہیں ہوا؟ اور امریکی کانگریس کی اجازت کے بغیر کسی ملک پر حملہ کرنے کی اس کو اجازت بھی نہیں، تو اس نے اپنے ملک کے قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ لہذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی حکومت سے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا مطالبہ کریں کہ ٹرمپ کے لیے امن نوبل انعام کی سفارش واپس نہیں، وہ اس قابل نہیں رہا۔ جس وقت امریکہ دنیا میں جنگ کو بھڑکا رہا ہے، اس پر تیل ڈال رہا ہے، شعلے بھڑکا رہا ہے، بارود برسا رہا ہے، امن نوبل انعام کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اس وقت کہ اگر چین متاثر ہوتا ہے تو پھر پاکستان کتنا متاثر ہوگا، ایشیا کتنا متاثر ہوگا، اور مستقبل کی معیشت میں ایشیا کا کردار کتنا متاثر ہوگا۔ ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کو شکایات، تحفظات، لیکن جب ملک کی سلامتی کا سوال آیا تو جمعیت علماء نے سب سے پہلے کہا کہ پاکستانی قوم ایک سب ہو اور ایک فضا بنائے۔ میں اس کو پاک مودی جنگ کہتا ہوں، کیونکہ مودی ادھر سے تنہا ہے، نہ اس کی اپوزیشن اس کا ساتھ دے رہی ہے، نہ اقلیتیں ساتھ دے رہی ہیں، نہ سکھ برادری ساتھ دے رہی ہے، نہ مسلمان ساتھ دے رہا ہے، جبکہ پاکستان میں پوری قوم ایک سب ہے اور وہ مار کھا گیا ہے۔ آنے والے مستقبل میں مودی نہیں سوچے گا، مودی کا دور گزر گیا ہے، اب ہندوستان کو سوچنا پڑے گا۔ ایک جرنیل کے جیب میں جو شناختی کارڈ ہے اور جس کی بنیاد پر وہ پاکستانی ہے، ایک غریب آدمی کی جیب میں بھی وہی شناختی کارڈ ہے اور اسی بنیاد پر پاکستانی۔ امت کی پہلی جماعت صحابہ کرام کی ہے، اور اس کی خصوصیت بیان کی گئی، وہ امرہم شورا بینہم، معاملات کو شورا سے طے کرتے ہیں۔ ہم پھر قواریت کی بات نہیں کریں گے، ہم قومی یکجہتی کی بات کریں گے، اور ہمیں سزا ملے گی اس کی، تو سزا ہمیں ملی ہے، ہمیں سیاسی طور پر پیچھے دھکیلا گیا ہے، اور جب جذباتی ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت معقول بات کرنا جرم بن جاتا ہے۔ پھر بندوق اٹھی، ہم نے بندوق کی نفی، بندوق کی نفی کیا کہتے ہیں؟ جہاد کا انکار۔ وہ کم وقت جہاد جو ہے وہ صرف بندوق کا نام ہے۔ سب کے متفقہ فیصلے موجود ہیں کہ پاکستان میں دینی مقاصد کے لیے بندوق اٹھانا غیر شرعی ہے، تو پھر ہمیں کیوں اس کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے؟ ہم تو پاکستان میں بھی علماء کی رائے کی پیروی کر رہے ہیں، افغانستان میں بھی علماء کی رائے کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے جمعیت علماء کی جو سمت ہے وہ صحیح ہے۔ ہمیں سزا بھی مل رہی ہے، کتنے ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، ابھی تک ہو رہے ہیں۔ مولانا حسن جان شہید میرے استاد تھے، شیخ الحدیث کے بہت بڑے استاد تھے، حدیث کے استادوں میں مانے ہوئے استاد تھے۔ مولانا نور محمد صاحب وزیرستان میں استاد العلماء کہلاتے تھے، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے متقدمین شاگردوں میں سے تھے۔ مولانا معراج الدین صاحب ہمارے MNA تھے، انتہائی مخلص، کتنے مدارس کے شیوخ الحدیث شہید کر دیے گئے۔ ہم پر حملے ہو رہے ہیں، باجوڑ میں ہم نے 90 شہداء کے جنازے اٹھائے،
اسی رمضان شریف اور عید کے بعد ہم نے 15-20 جنازے اٹھائے ہیں، بلوچستان میں بھی اور وزیرستان میں بھی۔ ابھی بھی ہمارے زخمی جو ہے ملتان کے اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال ہماری اسٹیبلشمنٹ کی غلط حکمت عملیوں کے نتیجے میں ہوئی۔ آج اس کی ذمہ داری ہم پہ ڈال رہے ہیں۔ پگڑی داڑھی والا دہشت گرد ہے۔ میں پوچھتا ہوں، افغانستان کے جہاد میں داڑھی پگڑی والے کو جہاد کی طرف دعوت دینے والا کون تھا؟ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ایک نظریے کی حمایت کریں گے تو ہم نے افغانستان میں جہاد افغانستان کی حمایت کی، لیکن دنیا بھر کے مجاہدین کو بلا کر اس جہاد میں شریک کرنا اور اسلحے کی ان کی تربیت دینا، کروز میزائل کی ان کو تربیت دینا، یہ ساری چیزیں تم نے نہیں کی تھی؟ گناہ تمہارے، سزا ہمیں دے رہے ہو اس کی۔ دہشت گردی کی بنیاد تم نے ڈالی، عسکریت کی بنیاد تم نے ڈالی، اور آج سزا آپ دینی مدارس اور ان کو دے رہے ہیں۔ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ حساب کتاب کرتے ہیں۔